ملتان کا جہاں پر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ احسن اور اعجاز احسن اور دوسرے جو تھے ان کو ملک قیوم چاہیے۔ ساری قوم کے سامنے میں خدا بنا کہ نواز شریف شہباز شریف نے اور ملتان کی مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عدلیہ میں قیوم چاہیے، ملک قیوم چاہیے۔ ایک بدلی ہوئی فوج ہے، اعتکاف میں بیٹھی ہے، اللہ کا شکر ہے ادھر ہی بیٹھی رہے، اور عدلیہ حجاب میں ہے، بے شک رہے، لیکن یہ عوام کو حمام میں تو نہ پھینکو، سٹیم میں نہ پھینکو، عوام کو حمام میں نہ پھینکا جائے۔ نواز شریف کے ادارے جوڈو کراٹے کے ہیں۔ یہ آرام شام فلم انہوں نے رام شام فلم لگا دی ہے، یہ ڈبہ فلم چلانا چاہتے ہیں اس ملک میں۔ ایک بھائی اور ایک بھتیجا آیا نہیں، بیٹی اور خود پیش ہو گئے۔ جو بات آج کل میں ڈیرہ غازی خان میں جلسے میں کہنا چاہتا ہوں، ملتان میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ کل دوپہر میرا ڈیرہ غازی خان میں جلسہ ہے، میں رضا ربانی میرے ذاتی دوست ہیں، میرا احترام کا رشتہ ہے۔ ان کیمرہ جو چیف آف آرمی سٹافز نے خطاب کیا ہے اس کو اوپن کر دیا جائے۔ میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی کہوں گا کہ جس قسم کی باتیں سوشل میڈیا میں چل رہی ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ یہ بعض ممبر، خاص طور پر سابق انٹیریئر منسٹر، کیا نام ہے پیپلز پارٹی کے، رحمان ملک صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے، گو کہ جو سوال وہاں کروائے گئے مشاہد اللہ سے اور پرویز رشید سے، وہ شاید اس قابل بھی نہیں کہ آ سکیں، لیکن سینسر کر کے ہی صحیح اس کو اوپن کر دیا جائے، کیونکہ لوگوں میں یہ سب چیزیں پھیل چکی ہیں۔ یہ میری رضا ربانی سے پرسن ٹو پرسن بھی ریکویسٹ ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے تو آج انتہا کر دی ہے۔ ایک کہتے ہیں جناب علی یہ ڈکٹیٹروں نے، بابا کون تھے ڈکٹیٹر؟ بھٹو کی پھانسی کے بعد ضیاء الحق نے کس کا انتخاب کیا؟ اعجاز الحق تو بیچارہ دھکے کھا رہا ہے۔ ضیاء الحق نے کہا کہ میری عمر نواز شریف کو لگے، ورنہ وہ بیچارہ اعجاز الحق کی درخواست کرتا تو رحیم یار خان سے تو نہ لڑتا جا کے۔ اور نواز شریف صاحب نے اس ملک میں جی ایچ کیو کی پیداوار ہے، جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، فوجی نرسری کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے تحریک استقلال میں ایک الیکشن لڑا اس گوال منڈی میں، جس بری طرح ضمانت ضبط ہوئی، پاکستان میں اتنے کم ووٹ کسی اقلیتی ممبر نے بھی نہیں لیے۔ اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی مجھے صرف اس لیے کہ میں نے بیٹے کی، بابا نہیں، عدالت نے آپ کا احترام کیا، عدالت نے اس لیے آپ کو گنجائش چھوڑی کہ آپ اپنا کیس لڑ سکیں 19 کمپنیوں کا۔ اس طرح دکھایا انہوں نے، جسٹس کھوسا نے شیخ اکرم کو۔ شیخ اکرم صاحب، ڈو یو نو دی ویلیو آف دس لیٹر؟ یہ قطری خط کی پوزیشن آپ کو پتا ہے کہ یہ کس طرح یہ کیس سارا قطری خط کے ذریعے گھومے گا؟ اس کا خیال تھا کہ پرانا ہی وہ قطری جس طرح خط ہیلی کاپٹر کیس میں قطری خط نے بچا لیا تھا، اس کا خیال تھا یہاں بھی بچا لے گا۔ ایک آدمی نے یو اے ای کا 1 ارب روپے کا بتا دیا۔ سی پیک کے جو 14-16 بلین روپیز خرچ ہوئے ہیں، مجھے چائنیز کہتے ہیں شیخ صاحب ہم فیصلہ جو ہے ٹوئن ٹاور میں دبئی میں ہوتا تھا، ای سی سی بکواس تھی، ای سی سی فراڈ تھا، اور جتنی کرپشن میں سی پیک کا حامی ہوں، ملتان کے لوگوں اور میڈیا گواہ رہنا، میں چین کا اس وقت دوست ہوں، چیو لائی کے وقت کا، موزے تنگ کے وقت کا، جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا۔ یہ جتنی حرام خوری انہوں نے کی ہے، ملتان، سکھر، قائد اعظم سولر پلانٹ جو الیکٹریسٹی کے، سائی وال پلانٹ، یہ سارا سیف الرحمان کی گیم ہے۔ 1 سال پہلے سارا میڈیا ان سے پوچھے کہ 1 سال پہلے سیف الرحمان کو یہ ملتان سکھر کس قیمت پہ ٹھیکا ہوا تھا، اور 1 سال بعد کتنے ارب کے اضافے سے ہوا۔
میں اب روز عدالت نہیں جا سکتا. یہ حدیبیہ کا میں نے کیس تیار کر لیا ملتان میں، میں اعلان کر رہا ہوں، کل ڈیرہ غازی خان کے جلسے میں بھی کروں گا. انہوں نے پروسیکیوٹروں کو خریدا. یہ نیب کے پرانے پروسیکیوٹر تھے. جسٹس جاوید اقبال جو ہے وہ زبردست آدمی ہے، قوم کو اس سے اچھی توقعات ہیں. اور میں 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں. اس کیس کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا، کسی نے فائل نہیں کھولی، کسی نے انکوائری نہیں کی، کسی نے کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ البرکہ کو آپ نے $33 ملین کیسے دیے. کسی نے پوچھا ہی نہیں ان سے کہ یہ کیسے سب کچھ ہوا، جس میں یہ سارے ڈائریکٹر ہیں. نواز شریف صاحب نے جو آج جنگ کا اعلان کیا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. یہ جو عدل جہانگیر آپ بتانے جا رہے ہیں، اس میں نواز شریف صاحب آپ کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ختم ہو جائے. آج جمہوریت کے خاتمے کا پہلا دن ہے. 90 دن یہ قوم گن لے. فوج سے میں کہتا ہوں وہ اعتکاف میں ہی رہے، اس کی باتوں کا نوٹس نہ لے. ججز بھی رہیں، لیکن اس ملک کو جو انٹرنیشنل سازشوں سے خطرات ہیں، جو امریکن تھریٹس ہیں، جو انڈین تھریٹس ہیں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 2018 اللہ پاکستان پہ خیریت کا گزارے. نواز شریف جو ہے وہ انفلنس، میں انفلنس کا لفظ کر رہا ہوں، کوئی کل میڈیا یہ نہ کہے، وہ انفلنس ایجنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں پاورز کا. جو عراق تباہ ہو گیا، فوج تباہ ہو گئی، لیبیا تباہ ہو گیا. جو کرنل قذافی مجھے کہا کرتا تھا بلا کے، بالکل ویسے ہی ہوا. ویسے ہی قذافی مرا، ویسے ہی صدام مرا، ویسے ہی مجھے کہتا تھا کہ شیخ رشید پاکستان کے بلوچستان کی مجھے فکر ہوگی. مرے ہوئے اسے اتنے سال ہو گئے. پاکستان قائم رہے گا. اس ملک میں نواز شریف جو کھیل کھیلنے جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب آپ فیصلہ کر لیں. پنڈ کے سارے چودھری مر جائیں، آپ چودھری نہیں بن سکتے. پاکستان کے سارے سیاستدان سیاسی موت میں گزر جائیں، آپ کو نواز شریف نے کبھی نہیں بننے دینا، اور آپ کے ہاتھ میں یہ لکیر بھی نہیں ہے. اور یہ جو آپ ایک نیا ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کو نواز شریف کہتا ہے آپ کے پاس روزگار نہیں. 40 سال سے تم پر سر اقتدار ہو. 70% نوجوانوں کی عمر گزر گئی ہے. نواز شریف وہ عمر کے اس حد سے گزر گئے ہیں. میں نے طاہر القادری صاحب سے پوچھا کہ یہ جب آپ کے پاس آتے تھے یہ کیا آپ سے کوئی دعا، کوئی دم، کوئی درود؟ کہتا ہے کلثوم بی بی تو صاحبہ آ کے کہتی تھی کہ میرے بچوں کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو عقل دے دے. میں کہا چنگی عقل دعا کی تھی. 800 ارب روپے کے فلیٹوں کے مالک ہے، 800 کروڑ کے. ہمارے بچے کا 16 سال کی عمر میں پاسپورٹ تو دور کی بات ہے، شناختی کارڈ نہیں بنتا. سر اس ملک میں بڑے اہم حالات ہیں. اس ملک میں جو چیز میں آج آپ کو سب سے اہم کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ الیکشن، عمران خان تو پہلے کہتے ہیں پہلے بر وقت بھی ہو جائیں. نواز شریف کا یہ ایجنڈا کہ فوج آ جائے اور 2 سال کے لیے الیکشن ملتوی ہو جائیں، مجھے عدالت سے سزا نہ ہو. نواز شریف کی ٹوٹل سٹرگل یہ ہے کہ مجھے عدالت سے سزا نہ ہو، میں نااہل نہ ہوں. حالانکہ دنیا کی پارٹیوں میں 4 3 دفعہ تم آگے ہو یار، تمہارا جی نہیں بھرتا. کوئی اور ان کو پسند نہیں ہے. اور وہ LNG والا پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ دوز میں بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ شاید میں نے بڑا ہی گوتا مار لیا ہے. اگلا الیکشن اگر ہوئے تو عمران خان اور نون لیگ کا جو بھی لیڈر ہوگا، شاید خاقان ہوگا، جو کوچ ہوگا، مجھے بڑا میچنا نظر آتا ہے کیونکہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. ادھر بھی پورا کرتا ہے شہباز. اب لڑائی اصل شہباز اور خاقان عباسی میں ہے. اصل لڑائی شہباز اور خاقان عباسی میں ہے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. طاہر القادری جو اور جتنی ریلیجس فورسز ہیں، خواہ وہ سیالوی صاحب ہیں، خواہ وہ خادم رضوی ہے، خواہ وہ جلالی ہے، طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہم پہلے ہی ہیں. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج عمران خان
اور طاہر القادری جتنے قریب ہیں اتنے پہلے کبھی بھی نہیں تھے. کنٹینر بھی نہیں تھے, کنٹینر پاس تھے لیکن وہ دل نہیں ملے ہوئے تھے جو آج ملے ہوئے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ اس ملک میں الیکشن کا انعقاد ہو اور وہ لوگ جو کرپشن میں ملوث ہیں اور آنکھیں دکھا رہے ہیں عدلیہ کو, آنکھیں دکھا رہے ہیں فوج کو, قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا سدباب کیا جائے. اور پاکستان کو جو خطرات اس کے فاٹا کے علاقے سے اور امریکن پریشر سے اور انڈین پریشر سے جنم پا رہے ہیں, وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ڈکٹیٹرشپ نہ ہو, کوئی ایک نیک قیادت ہو, ایک فعال اور ایک ہونہار اور دیانتدار قیادت ہو. اور نواز شریف کی سازش کو ناکام بنانا قومی ذمہ داری ہے کہ ون مین سولین یا آرمی ڈکٹیٹرشپ نہ ہو. لیکن آج جو نواز شریف نے اپنے تابوت کی, سیاسی تابوت کی کیلیں کھیڑی ہیں, آج کے بعد اس کی کاؤنٹ ڈاؤن کریں. میں نہیں دیکھ رہا, آج کے بعد خطرات بڑھ گئے ہیں. الیکشن, لاسٹ مائی سینٹنس, مجھے الیکشن بھی 2018 میں نظر نہیں آ رہا. آج کی نواز شریف نے جو اس ملک میں سول وار کا پیغام دیا ہے, وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بچوں کے دادے کو طلب کیا. آپ نے کہا کہ بابے کا مال ہے. کورٹ نے پوچھا پیسے کہاں سے آئے, اس نے کہا ابا جی کا مال ہے. ان دی اینڈ قطری خط آ گیا. پہلے انہوں نے یہی کہا ابا جی دا ہے, ہر بات میں انہوں نے کہا عزیزیہ, انہوں نے کہا ابا جی دی, انہوں نے کہا فلانی سروگ میں, انہوں نے کہا ابا جی دی. وہ ابا جی تو قبر میں تھا, اس کا تو کوئی فورنزک رپورٹ نہیں آ سکتی نا. سو آپ نے قطری خط نکالا اور قطری خط نے آپ کو بک کر دیا. چھوٹے سے فیصلے پہ اس لیے بک کیا, آپ کی خواہش پہ پھر آپ کو انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ نظر ثانی کے بیان پہ دیا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو للکار کے آپ کوئی جمہوریت کی خدمت کرنے جا رہے ہیں, کوئی اس بات کی پھر ضمانت نہیں دے سکتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب آپ خواہش کر رہے ہیں کہ تھوڑا وقفہ پڑ جائے, آپ کی بے ایمانیاں اور چلاکیاں اور چوریاں در پردہ رہیں اور کچھ عرصے کے لیے ڈکٹیٹرشپ آ جائے. اگر یہ ڈکٹیٹرشپ آ گئی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ٹائم پیریڈ کتنا لمبا ہوگا اور کون کون اس کے دائرے میں آئے گا. تھینک یو ویری مچ. کوشچنز. میرا خیال ہے مریم بی بی کافی ہے مشورہ دینے کے لیے. یہاں تک مریم بی بی لے آئی ہیں, اگلا کام بھی وہی پورا کر دیں گے. اگر یہ الیکشن اگر نہیں ہو, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہو جائے, بہت بڑی بات ہے. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیا احتساب ہوگا یا پورا؟ بھئی احتساب تو دیکھیں, اب عدلیہ کو لوگ للکار رہے ہیں کہ میرا دستی پوسٹ مارٹم کر دیا گیا, سال سوا سال سپریم کورٹ میں لگا رہا, ایک جج ریٹائر ہو گیا, دوسرا سپریم کورٹ کا جج آیا, یہ کیس سنا گیا. جسٹس عظمت نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ خدا کے لیے کوئی کاغذ لے آؤ, حسن حسین کی بینیفیشری لے آؤ. ان کو پتا ہے کہ مریم کا بینیفیشری سرٹیفکیٹ آ رہا ہے. اصل ان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ حمزہ اور شہباز کو نہیں دیکھنا چاہتے. اور مریم صاحبہ نے ایک بڑی اچھی بات کی اس دن, اس نے کہا آپ کی حکومت ہے, آپ اپنی حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں. اس نے کہا ہاں ہماری حکومت ہے, آپ کو پتا ہے ہماری حکومت کیسی ہے. اندر سے یہ رجے پڑے ہیں خاقان سے بھی. اور آپ نے اس کو دیکھا, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ضیاء الحق سے نے کس کا انتخاب کیا, اعجاز الحق بیچارہ دھکے کھا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سی پیک کا حامی ہوں, جتنی کرپشن انہوں نے کی ہے یہ ساری سیف الرحمان کی گیم ہے.